الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کروڑ درود و سلام ہو ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ کی آل پر۔ بس آپ مکمل ویڈیو کو واچ کیا کریں، اسٹیٹس مکمل دیکھا کریں تاکہ آپ کو اویئرنیس ہو جائے جس ٹاپک پہ ہم بات کرنا چاہتے ہیں اور کیا بتانا چاہتے ہیں، تاکہ آپ کے سامنے حقائق آ جائیں۔ آج پھر ہمارے پاس ایک بھائی تشریف لائے ہوئے ہیں، ہم اس سے بات کرنا چاہتے ہیں، یہ بتاتے ہیں کہ کس فیلڈ میں ہوتے ہیں، کیا کچھ کرتے ہیں۔ یہ جامع کروا رہے ہیں، کپنگ کروا رہے ہیں، یہ آسمانی علاج کروا رہے ہیں۔ آئیے ان سے بات کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم، میرا نام فیض احمد فیضی ہے اور عبید صاحب کے میں بہت پروگرام فنکشنز وغیرہ ان کے میں دیکھتا ہوں نیشنل لیول پر، اور دوسرے انٹرنیشنل لیول پہ بھی لوگ ان کو بہت لائک کرتے ہیں۔ تو آج ان کی خدمت میں ہم حاضر تھے تو سوچا کہ ہم کپنگ بھی کروا لیں گے، ایک سنت بھی ہے، بیماریوں کا علاج بھی ہے، اور یہ آپ کی سر سے لے کے پاؤں تک جتنی بھی بیماریاں ہیں ان کا بہترین حل ہجامہ۔ تو میں الحمدللہ ان سے بڑا اچھا پیار والا کانٹیکٹ بھی ہے۔ تو میں آپ سب دوستوں سے گزارش کروں گا کہ جن کو ہیڈ پین ہے، بیک پین ہے، فٹ میں کوئی مسئلہ ہے یا کوئی بھی کسی بھی طرح کی بیماری کا کوئی مسئلہ ہے، وہ ایک دفعہ پہلے ہجامہ ضرور کروا کے دیکھیں، کیونکہ یہ میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دور حیات میں ہجامہ کروایا اور ہجامہ کرنے کی ہدایت دی۔ اس ناطے ہم مسلمان لوگوں کو چاہیے کہ ہر بیماری سے، آپریشن سے پہلے ہم ایک دفعہ ہجامہ ضرور کریں۔ یہ حافظ عبید صاحب ہے جی، آج ہمارے ساتھ موجود ہے، انہوں نے کپنگ کی ہے۔ ان کے لیے پیسہ میٹر نہیں کرتا، یہ کہتے ہیں جی شفا ہو، اور پیارے محبوب کے صدقے مجھے اس کی جو آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہجامہ کے بارے میں تشریح کی گئی ہے، آسان لفظوں میں یہ کہتے ہیں کہ جی فیض یاب ہو آپ ہم سے۔ تو آج ان کے دواخانے پر سیٹ اپ پہ آج ہم موجود ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرے پشت پر کپنگ سٹارٹ، اور میں تھوڑا سا ریلیکس فیل کر رہا ہوں۔ میرے ہیڈ پین تھی، اور انہوں نے مجھے اچھا مشورہ دیا کہ آپ ہیڈ کپنگ سے پہلے فل باڈی کروائیں، آپ اس کے بعد پھر آپ آہستہ آہستہ آپ ہیڈ کی طرف آئیں۔ ان کے پروسیس ہوتے ہیں، آپ بیک بون سے سٹارٹ کرتے ہیں، شولڈر سے ہپ سے کونیا، اس کے بعد ٹانگیں بعد فٹ، اس کے بعد ہیڈ مساج۔ اس کے آپ کو پروسیسنگ سے جو انہوں نے مجھے بتایا ہے میں ویسے ہی آپ کو گائیڈ کروں گا، اور انشاءاللہ تعالی یہ ویڈیو ہماری وائرل بھی ہوگی، اور آپ سب بھائی اس کو واچ بھی کریں گے، اور عبید صاحب کے چینل کو لائک بھی کریں گے، سبسکرائب بھی کریں گے، اور صحت یاب ہونے کے لیے آپ ایک دفعہ کپنگ کروانے ضرور آئیں گے۔ میرا آپ سے مشورہ ہے، یہ ہمارے پاکستانی فلم انڈسٹریز، ڈرامہ سیریلز کے جتنے بھی ایکٹرز حضرات ہیں، ڈاکٹرز ہیں، ایون تک کہ دیکھیں آج کل کی جنریشن جو ہے ڈاکٹروں کے علاج میں جاتی ہے، اور یہ طب نبوی میں بھی یہ بہت اچھا فرمان بھی ہے، اور آپ اس چیز کو دیکھیں، سوچیں، سمجھیں، اور ایک دفعہ میرے کہنے پہ ضرور آپ کپنگ کروائیں۔ آپ ایک دفعہ کپنگ کروا کے آپ جب گھر جائیں گے آپ کو اتنے ریلیکس فیل ہوگا، آپ کو اتنی مزے کی نیند آئے گی کہ آپ کی ساری ٹینشنز وغیرہ ریلیز ہو جائیں گی۔ یہ آج ہم عبید صاحب کے پاس ہیں، موجود ہیں۔ جی عبید صاحب، آپ بھی ہمیں کچھ طب نبوی کے بارے میں تھوڑا سا گائیڈ کریں، تاکہ ہمارے ویورز جو ہیں ہمیں زیادہ سے زیادہ کمنٹس کریں اور ہماری ویڈیوز کو لائک کریں اور شیئر کریں۔ ویورز، آپ نے سنا کہ فیض احمد فیض صاحب نے اپنے متعلق کنڈیشن بتایا، حالات سنائے۔ میں عرض کروں یہ آسمانی علاج ہے، نبوت دور کا علاج ہے، کراماتی علاج ہے، سنت علاج ہے۔ یہ ایسا علاج ہے آپ وہاں جہاں سے بھی کروانا چاہتے ہیں، پورے پاکستان میں کپنگ تھراپی الحجامہ کے نام شہر ہے۔ آپ یہ دیکھیں وہ کوالیفائڈ ہوں، وہ FTJ حفاظتی طب و جراحت ہوں، نیشنل کونسل آف طب سے رجسٹرڈ ہوں، PSC سے رجسٹرڈ ہوں۔ کوئی یہ کہ میں ڈپلوما ہولڈر ہوں، میں سیکھا ہوا ہوں، مجھے آتا ہے، میں کر لیتا ہوں، میں عرض کروں کسی ایسی مت کروائیے گا۔ اور عبید صاحب، آپ سے میرا ایک کوشچن ہے کہ آپ کتنے سالوں سے کر رہے ہیں؟ الحمدللہ سن 2000 سے ہماری پوری فیملی کر رہی ہے، پوری فیملی لاہور پاکستان کے اندر سب سے پہلے ہماری کوئی دوست، بہن، سسٹر، آنٹی، خالہ وغیرہ اگر وہ آپ سے آنا چاہیں تو آپ کے پاس خواتین سٹاف موجود ہیں؟ بالکل الحمدللہ، ہم لوگ 6 بھائی ہیں، 8 لیڈیز ہیں، لاہور میں 3 دواخانے الحمدللہ، ہمارے پاس پورا سیٹ اپ ہے لیڈیز اینڈ جینٹ دونوں کے لیے۔ آپ کے دواخانے پہ آیا ہوں، میں نے سب سے پہلے یہ دیکھا ہے، دیکھیں آپ رجسٹرڈ فارم میں، جی الحمدللہ آپ کا رجسٹرڈ ہے،
اور وہ آپ کے سرٹیفکیٹس میں نے دیکھے ہیں تو میں خود سیٹسفائی ہو گیا. تو اس کے بعد الحمدللہ ورکنگ میں ہوں اس ٹائم میں. جی الحمدللہ. آپ یہ دیکھ سکتے ہیں ویورز، نیشنل کونسل فار طب کی طرف سے ڈپلومے ہیں، PSC کی طرف سے بھی رجسٹرڈ ہے الحمدللہ. آپ جب بھی جہاں سے کوائیں اس کو ضرور ایسے کریں تاکہ آپ کو مکمل شفا. میں آخر میں عرض کرتا ہوں کہ سر سے پاؤں تک کا علاج ہے تو ہے، لیکن ہائی بلڈ پریشر والوں کے لیے، شوگر والوں کے لیے آخر میں عرض کرتا ہوں ہماری ماہرین کی سرچ یہ ہے کہ لاہور کی اگر بات کی جائے تو 1.25 کروڑ کی آبادی موجود ہے، اور اس آبادی کے اندر فی فرماتے ہیں کہ 30 لاکھ لوگ ڈائبیٹک ہائی بلڈ پریشر ہو چکے ہیں. اگر اس مرض کو نہ کنٹرول کیا گیا تو یہ 2030 میں، یعنی کہ آج 10/10/2020 چل رہا ہے. آج روز سیٹرڈے ہے، ویکینڈ بھی ہے. اگر اس کو نہ کنٹرول کیا 2030 میں تو میں ہر شخص کو یہ لگ جائے گا. بلکہ یہ بھی کہتے ہیں کہ جس نے ڈائبیٹک اپنا شوگر ٹیسٹ نہیں کروایا بس اسی کو نہیں ہے، باقی سب کو ہو چکا ہے. میں آج اس ویڈیو کو لائک بھی کریں، شیئر بھی کریں، کمنٹس بھی کریں. اور یہ جو میں نے ایک چیز دیکھی، ابھی مجھ سے پہلے ایک پیشنٹ تھا یہاں پہ، بالکل ہائیجینک طریقے سے اس کو یہاں پہ ٹریٹ کیا جا رہا ہے. کپنگ کرتے وقت گلوز یوز کرتے ہیں یہ، اس کے بعد اسپرٹ، آئلنگ اور کریم، سینیٹائزرز وغیرہ اس طرح کی چیزوں کا استعمال کرتے ہیں. یہ ہائیجینک چیز ہے کہ کسی دوسرے کے جرمز آپ کو نہیں ٹچ کرتے. اور سب سے بڑی بات یہ ایک رجسٹرڈ فارم ہے. تو میں بھی آپ سب کو یہی سجیسٹ کروں گا کہ آپ ایک دفعہ ضرور عبید صاحب کے پاس تشریف لے کے آئیں. ان کے دو سے تین دواخانے ہیں. سمنا آباد میں صدیق ٹریڈ سینٹر میں ان کا ڈسپلے سینٹر ہے، اور حکیم علیہ بازار ساندار روڈ پہ ہی ہے جہاں پہ میں موجود ہوں. یہاں پر 24 آور سروسز دیتے ہیں یہاں پر. تو آپ بھی یہاں پہ تشریف لائیں. آنے سے پہلے ان کو کال کر لیں، اور میں بھی آپ کو یہی مشورہ دوں گا اپوائنٹمنٹ لے کے آئیں. اور یہ بالکل جسے کہتے ہیں نا ٹھیک حجامہ کے عین مطابق ان کا جو پرپس ہے یہ اس طرح کام کر رہے ہیں. اور میں آپ سب سے گزارش کروں گا ان کا جو اوریجنل نمبر ہے وہ آپ نوٹ کر لیں جی. حکیم عبید صاحب ان کا نام ہے، 03214915 آپ اپنی کال کریں، کال کر کے اپنی اپوائنٹمنٹ بک کروائیں اور ان کے پاس تشریف لائیں. اور بہترین پرسکون ماحول میں آپ کو ایک اچھا انوائرمنٹ، گھر جیسا ماحول ملے گا آپ کو. اور بڑی میٹھی میٹھی اور اچھی اچھی اسلامی باتیں آپ کو بتائیں گے، اور حجامہ کے بارے میں آپ کو بتائیں گے. اس کا پروسیجر 3 چیزوں پہ مشتمل ہے: فل باڈی مساج اور فزیوتھراپی والے، اور سیکنڈ آپ کے فٹ، جو واش روم میں لوگ بیٹھ کے جن کو قبض کا مسئلہ رہتا ہے، اور جو بیٹھ کے جن کے پاؤں سن ہو جاتے ہیں، ان کے لیے بہترین ہے کہ وہ اپنے گھٹنوں کا حجامہ کروائیں. اور جن کی ٹانگیں سوئی رہتی ہیں ان کے لیے بھی اپنے فٹ کم کروائیں. ابھی ہمارا سیکنڈ پروسیجر وہی ہوگا. اس کے بعد جو تھرڈ پروسیجر ہے وہ ہیڈ مساج کا ہے، فزیوتھراپی کا ہے، حجامہ کا ہے. تو اس کے لیے مجھے پھر دوبارہ اگلے نئے ایپیسوڈ میں ہم ان کے پاس موجود ہوں گے، پھر ہم آپ کو دکھائیں گے. اور عبید صاحب بتائیں کہ حجامہ جو ہیڈ کا حجامہ ہے اس کے لیے بال اتروا کے آئیں زیادہ بہتر ہے یا اسی طرح ہو جاتا ہے؟ دیکھیں دونوں صورتیں اچھی ہوتی ہیں، لیکن آج کل جو ویورز جو نیو جنریشن ہے وہ اپنے سر کے بال شیو نہیں کرنا چاہتے ہیں، نہیں کرنا چاہتے. اس میں لیڈیز مستورات بہت آتے ہیں، کالج کے لڑکے ہیں، ایون کہ ڈاکٹر تشریف لاتے ہیں کپنگ کھلوانے کے لیے نا. ویسے سنت کے مطابق کیا آپ تھوڑا سا گائیڈ کریں؟ سنت کا یہی ہے کہ آپ بالوں سمیت کروائیں اس کو نا. بالوں سمیت ہیڈ کمانا، شیو کمانا ایک سنت کا ہے، دوسرا عمل میں ہے، لیکن اس میں جو ہے آپ اس بالوں سمیت کر سکتے ہیں. اور ایک کسی قسم کے بال ٹوٹے بغیر، اسکیچ کیے بغیر الحمدللہ بڑی اچھے سے کپنگ ہو جاتی ہے. میں بہت اچھا تھا، میں جب آ رہا تھا میرے سر میں اتنی درد تھی، جب سے یہ کپنگ کی ہے میں تھوڑا ریلیکس. اور میری باڈی کے ساتھ کیا مسئلے مسائل ہیں تھوڑا سا بتا دیں. جی باڈی کے ساتھ یہ مسائل ہیں ان کے ساتھ کہ آپ دیکھ رہے ہیں کچھ الرجی کے ایشوز بنے ہوئے ان کے ساتھ. یہ تھوڑا کچھ ہو گیا گوشت اور شوارمے والا کافی کھاتے ہیں جی، فاسٹ فوڈ. ماشاءاللہ جو فاسٹ فوڈ کھاتے ہیں، عتیبہ 5 چیزیں بند کرتے ہیں: چینی، چائے، چاول، چکن کہ آپ یہ نہ کھائیں. یہی وجہ بن رہی ہے ایشوز. لیکن ناظرین میں نے تو ان کو کچھ نہیں بتایا، انہوں نے میری سکین دیکھ کے خود ہی بتا دیا. بریانی میرا ڈیلی کا ایک مشغول بن چکا ہوا ہے، اسپائسی بریانی. اور گوشت وغیرہ میں فوڈ لور ہوں، یو نو، بیکاز کہ آپ میری پہلے بھی ویڈیوز دیکھ چکے ہیں. وہاں پہ ہم کبھی ہین بن پہ بیٹھے ہوئے ہیں، کبھی شنواری ریسٹورنٹ پہ بیٹھے ہوئے ہیں. خیر اللہ تعالیٰ نے ایک زندگی ہمیں سب کو دی ہے تو ہمیں اچھے طریقے سے گزارنی چاہیے. اب کھانے وغیرہ سے پرہیز کرنا چاہیے، کیونکہ یہ جیسے کہ عبید صاحب حکیم بھی ہیں تو ہمیں ان سے آج بہت اچھا نالج اور سننے کو مل تو رہا ہے،
پر ہم اپنی پچھلے والی زندگی میں جو کوتاہیاں کر چکے ہیں ہمیں وہ بھی سن کے حیرت ہو رہی ہے کہ یہ چیز صحت پہ اثر نہیں کرتی، برا اثر کرتی ہے. تو میں تو آج سے پرہیز شروع کروں گا اور پراپر کپنگ کا ٹریٹمنٹ کرواؤں گا. آپ سب سے بھی گزارش ہے کہ عبید صاحب سے ایک دفعہ ضرور کانٹیکٹ کریں اور ان سے اچھی انفارمیشن دیں. ویورز کہتے ہیں کہ ایمان کے بعد سب سے بڑی نعمت ہے وہ اللہ جل شانہ نے صحت دی ہے. میں ہیلتھ از ویلتھ، تندرستی ہزار نعمت ہے. اگر آپ تندرست ہیں، فٹ ہیں الحمدللہ ہر مرض سے، تو آپ سارے کام کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی عبید صاحب آپ اپنی طرف کریں ذرا کیمرہ اور ہمارے ویورز کو بتائیں. جی السلام علیکم ورحمۃ جی اللہ. ماشاء اللہ جی، سنت رسول ہے ان کے منہ پہ مبارک اور بڑا نورانی چہرہ ہے ان کا جی، اور یہ بہت اچھی اچھی باتیں بتاتے ہیں. تو ہمارے کچھ لوگ آج کل ایمان سے تھوڑا پیدل ہیں، فلمیں ڈراموں کی طرف جاتی ہیں. تو یہ بھائی کے پاس میں آیا ہوں، انہوں نے مجھے بڑی اچھی اچھی باتیں بتائی ہیں اور انہوں نے بتایا مجھے کہ نماز قائم کرو اور ہر بیماری کا علاج قرآن میں ہے، قرآن میں ڈھونڈو، طب نبوی میں ہے. جی عبید صاحب بہت اچھا لگا آج کی گفتگو اور چیزیں وغیرہ سن کے. تو ماشاءاللہ آپ کے والدین نے بھی آپ کو اچھی تربیت دی ہے، جو آپ کا خاندانی بزنس ہے. اور جی الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے. میرے والد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ، ان کا نام بھی فیض محمد قریشی تھا. ماشاءاللہ وہ جی سیکٹری تھے محکمہ اوقاف میں نا، جی جی مسلم اوقاف میں سیکٹری تھے. ابھی 4-5 سال ہوئے، ریٹائرڈ ہوئے تھے. ابھی تک میں 11 ماہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے پاس چلے گئے وہ. چلیں جی، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، درجات بلند فرمائے. درجات بلند. بہت شکریہ آپ کا. بس اس ویڈیو کو لائک شیئر بھی کریں، کمنٹس بھی کریں. آخر میں عرض کرتا ہوں آپ جہاں بھی کوائیں کوالیفائڈ سے کوائیں اور سرجیکل بلیڈ یوز ہونے چاہیے. اس کے میں یہ خاص خیال یہ نا، اور ٹریٹمنٹ یوز کریں کہ جس کے بعد کہ آپ کے ایشوز پیدا ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے نا. اور مجھے بڑے ہی دکھ اور افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ عبید صاحب کا ایک جو یوٹیوب چینل تھا کسی نے ہیک کر لیا ہے. تو اس طرح ہیکنگ کرنا اچھی بات نہیں ہے، کسی کے رزق کے حلال پر ٹھوکریں مارنا اچھی بات نہیں ہے. تو یہ میسیج اس بندے تک آٹومیٹکلی پہنچ رہا ہے، اور انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ جسے عزت دیتا ہے نا تو دوبارہ مقام عزت ملے گا انشاءاللہ تعالی ضرور. پاکستان زندہ باد. جزاک اللہ.